ہم نے اس کو کئی مرتبہ مناظرے کا چیلنج دیا, کئی مرتبہ مباہلے کا چیلنج دیا, لیکن بزدل اتنا ہے کہ گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگ جاتا ہے اور چھپ چھپا کر وسواس الخناس کی طرح انسانوں کے عقائد پر حملہ کرتا ہے. حضرات گرامی قدر, لیکن حدیث مار کو پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کا جو ہے وسوسہ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ ان کا گروہ جہنمی ہے. گویا کہ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت علی اور معاویہ کے بارے میں بغض مت رکھنا. مشاجرات صحابہ کے باوجود بھی سیدنا صدیقہ, سیدنا طلحہ بن عبید اللہ, سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا علی کے لشکر کے بارے میں بغض مت رکھنا. علی ہمارے دل کی دھڑکن ہے, علی کا رتبہ بلند ہے, معاویہ کا رتبہ علی کے مقابلے کے اوپر نہیں ہے, لیکن معاویہ بھی عمر کا صحابی ہے, معاویہ بھی. آج تو سب کچھ واضح ہے. آج تو چپ کر کے ملا علی قاری نے مشکات کی شرح 5878 کی شرح میں جو لکھا ہے امیر شام کے بارے میں, وہ عوام کو بیان کرے. ملا علی قاری سے بڑا کون سنی ہے, تو کلیئر کٹ لکھ دیا کہ حضرت معاویہ پہ واجب تھا کہ حضرت علی کی بیعت کرتے, نمبر 1. نمبر 2, خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے. نمبر 3, وہ ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر خلافت کی لالچ چھپائے ہوئے تھے. نمبر 4, حدیث عمار ان کی چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کرنے والی ہے. نمبر 5, ان کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو مہجور کر دیا. پھر انہوں نے لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں. بس ہم بھی ملا علی قاری کی طرح اپنی زبان بند ہی رکھتے ہیں. ہاں, یہ 5 جملے بول کے کہتے ہیں ہم زبانیں بند رکھیں گے, لام تام نہیں کریں گے, لیکن صحیح بات امت کو بتائیں گے. چھوڑ کیا دیا انہوں نے؟ چھوڑا یہ کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو منافق نہیں کہا, صحابی مانا. ٹھیک ہے, اور ان کی جو وہ منفیت ہے وہ دنیاوی, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو بلکہ دنیا کی مال میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. یہ کچھ ہوا ہے. ہمارا جو روافض سے اختلاف ہے نا, اور میں آپ کو بتاؤں واللہ میں جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ مسلمان تھے اندر سے. مجھے 1% بھی اس میں شک نہیں ہے. اندر کا علم تو آپ کو کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا ظاہر ہے, یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں, ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے. نہیں, یعنی آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ جی وثوق کے ساتھ. یعنی میں یہ اس لیے آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہوں گے شاید میں اگر ان کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. مولا علی نے بھی انہیں مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا. مولا علی نے تو خوارج کو بھی کافر نہیں. تو ٹھیک ہے, تو خوارج کو ہم بھی نہیں کافر مانتے سرکار. دیکھیں نا, ہمارا تو اصول ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی تو حضور نے کافر. ہاں, لیکن عبداللہ بن ابی کے جو کفر ہے نا اور اس کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا. وہ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. حضور نے اسے صحابی نہیں مانا. کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے. لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, ان کو مسلمان مانا ہے. لیکن آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ صحابی نے عبداللہ ابن ابی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہو. وہ منافق ہی سمجھتے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو لہذا اور پھر حضرت علی نے جو ان سے سیدنا عمار کا جو یہ قول ہے کہ بخدا اس کے اور اس کے عمار ابن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبری البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہیں اور ظالم ہیں. تو بالکل ہم عمار ابن یاسر کے ساتھ ہیں. ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں, کافر نہیں مانتے. کیونکہ عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو, اور پھر جو مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو صفین میں آئے اللہ ان کو معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے سرغنہ کے بارے میں پھر ظاہر ہے دیکھیں ڈیمانڈ جو بیعت کی ہے وہ اس اعتبار سے. اور میں بالکل شیعہ کو کہوں گا آپ کا مقدمہ دھڑم سے زمین پہ گر پڑے گا اگر آپ, یعنی میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا, میں اسے مسلمان مانتا ہوں. آپ نے مسلمان اسے کہہ لیں, اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں, لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں, میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا اسحاق صاحب کے اوپر. میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ سکتا کسی سے, ان سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو مان لینا, آپ دنیا کا ہر اختلاف اسے کر لیں, اسے آپ بدعتی کہہ دیں لیکن کافر نہ کہیں. جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے ہے
اور قرآن کا, ختم نبوت کا, اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا, اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں, لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو کیا کہا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, حالانکہ ڈر کے کلمہ پڑا تھا. تھوڑی دیر پہلے تو اسامہ کو مارنے لگا تھا نا. نبی علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو اپنے ظاہری یعنی اعمال کے اندر کلمے کا اظہار کرے, نماز پڑھے, ہم اس کے اوپر اسلام کا. پھر مجھے بتائیں مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ ہے تو, اور ظاہر ہے کہ امت کی باغ دوڑ والے کی ہے نا. اگر نعوذ باللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے نا. ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے, پوری امت ان کے والے کی. یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شخص کو مسلمان نہ مان رہا ہوں. ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پہ کمپرومائز کر لوں, لیکن کوئی چلو ہے تو مسلمانوں کا حکمران ہے, اور باقی ہے کہ چلو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہادت عثمان کے لیے کتنا سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لاجیکلی بھی, علمی طور پہ بھی, عقلاً بھی, نقلاً بھی, شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ نعوذ باللہ منافق تھے تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے. یہ ایسا نہیں تھا, مسلمان تھے. آپ ڈھیلا مسلمان کہہ لیں, جو کچھ کہہ لیں, یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, ناٹ ایٹ آل. اور نہ اہل صفین. رہ گئے اہل جمل, وہ تو سرکار 24 کیرٹ سونا ہے. ہاں حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے, انہیں تو مروان نے قتل کیا. حضرت زبیر بھی چھوڑ گئے, حاکم میں آیا ہے, مسند احمد میں حضرت علی نے کہا ہے صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دے دو, میں نے حضور سے سنا تھا. کیا کے ہواری ہوتے ہیں اور میرا ہواری زبیر ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو میرے باپ کے دونوں شالوں کے درمیان ایک زخم تھا جسے میں کھیلا کرتا تھا, جو رسول اللہ کی دفاع میں بدر میں ان کو آیا تھا. پوری زندگی وہاں گوشت وہ بھرا نہیں ہے, اور عرب کے شعر تھے. زبیر کی تلوار تو شیعہ بھی مانتے ہیں. مختار سقفی والی آپ دیکھیں ذرا فلم, اس میں انہوں نے حضرت زبیر کی تلوار کو انہوں نے باقاعدہ پریزنٹ کیا ہے. ان کے بیٹے جب وہ شہید ہوتے ہیں مختار سقفی جاتا ہے. میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو حضرت زبیر کے بارے میں یعنی میرے نبی کے اوپر جس نے بھی احسان کیا دنیاوی طور پہ, ہم تو ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار. یرموک کے اندر آپ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت زبیر اکیلے گھوڑے کو ایڑی لگا کے تو رومنس کی صف میں چلے جاتے تھے. یار دیکھو کدھر سے قربانیاں شروع ہوئی ہیں, یار پوری زندگی قربانیوں سے عبارت. کدھر احد اور بدر میں حضور کا دفاع, اور حضور کی وفات کے بعد بھی جنگوں میں اتنی بڑی لائف سٹیک کے اوپر کہ اکیلا ایک بندہ رومن امپائر کی جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے. تو اب آپ ان کے ایمان کا فیصلہ کریں گے یہاں بیٹھ کے. تو میں تو حضرت علی کے ساتھ ہوں, اور جو حضرت علی کا قول ہے فضائل صحابہ میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے عثمان اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ ہم جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ قدورت نکال دے گا جو کوئی اگر اختلاف آ گیا. تو میں تو نہیں مانتا کہ حضرت زبیر اور طلحہ کے بارے میں, اور اما عائشہ کی تو کوئی بات ہی نہ کرے جی. وہ تو مولا علی نے محمد بن ابی بکر کے ساتھ ان کو روانہ کیا ہے, ٹھیک ہے. پوری زندگی وہ روتی رہی ہیں, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں کرنا, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا. شیخ البانی نے باقاعدہ یہ بخاری اور مصنف ابن شیبہ کی حدیثیں جمع کر کے ہوب کے انڈر انہوں نے لکھا کہ واضح یہ اما عائشہ کا اشارہ اسی طرف ہے جو ان سے جنگ جمل میں مسئلہ ہوا, کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں, میں نہیں چاہتی کہ میری ابو بکر, عمر اور رسول اللہ کے جیسے لوگ میری تعریف کریں, مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. تو میرا خیال ہے جب عام بندوں کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لو غرغرے سے تو قبول ہے, تو جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے, کہیں ایک دو جگہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور انہوں نے توبہ کر لی, وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئے. آپ کی پوری زندگی گناہوں سے عبارت ہے, اور آپ موت کے غرغرے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں آپ جنت میں. اور وہ طلحہ, زبیر, عائشہ جو حضور کی جانثار پوری زندگی رہیں, اگر ان سے جمل کے اندر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور بعد میں وہ ندامت میں ہے, وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئے.
تو میں نے تو اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گوروں کی عدالت میں لے جائیں, یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. جو کچھ غالی رافضیوں نے عقیدہ گڑا ہے یہ نہ سنیت کی کتابوں میں بیٹھتا ہے نہ شیعہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے, یہ جسٹ غلوف کے اوپر مبنی ہے, اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں, اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی, ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ لیکن ہم منصف مزاج ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں. انصاف کا راستہ یہی ہے کہ یہ سابقون الاولون تھے, اہل جمل, بڑے پکے ٹھکے مسلمان تھے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدھ اس طرح کی مس ہینڈلنگ کے بعد پھر جب رجوع بھی ہو جائے تو پوری زندگی کسی کی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہوتی. کافروں کو تو آپ بشارتیں دے رہے ہیں, کوئی کلمہ بھی پڑھ لو مرنے سے پہلے تو سارا کچھ, اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 70. تو کیا حضرت عائشہ تعالیٰ زبیر کی توبہ نے ان کی اس غلطی کو نیکیوں سے نہیں بدلا؟ شرک اگر نیکی سے بدلا جاتا ہے, شرک سے تو چھوٹا ہی گناہ ہے نا امام وقت کی بیعت سے ہٹنا. تو اس لیے ہم تو اس اعتبار سے اہل سنت کے منہج کو بالکل 24 کیرٹ سونا مانتے ہیں. اس سے مراد کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا وہ سنی وہ والا نہ لے, میں اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. صفین والوں کے بارے میں کیا ہے, وہ بھی جی مسلمان ہے. دیکھیں مولا علی اب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں, سابقون الاولون تو نہیں ہے, سابقون الاولون نہیں ہے. وہ تو سارے وہ شامی تھے پہلے, وہ مطلب میں ان کے لیے سخت صحابہ کی کس کیٹیگری میں آپ ان لوگوں کو رکھتے ہیں؟ کن کو؟ یہ صفین والوں کو. نہیں, صفین والے تو صحابہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں سوائے چند ایک کے, حضرت عمر بن عاص ہو جائیں, مغیرہ ابن شعبہ ہو جائیں, باقی کی طرف صحابی تھے. نعمان بن ثابت, باقی تو سارے وہی تھے وہ جس طرح دماغ بند کیے ہوئے تھے رومنز نے ان کے, اور وہ حضرت عثمان کا خون آلود کرتا وہاں پہ جا کے لٹکا دیا وہ نعمان ابن بشیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. اور وہ ایک پورے کا پورا ایک مقدمہ اس پہ کھڑا کیا. وہ بیسیکلی سارے وہ رومنز جو تھے نا وہ لائی لاگ لوگ تھے, پہلے وہ لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ. حضرت معاویہ ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر تو تھے, انہیں پتا تھا کہ ان کی بات کس طریقے سے ماری جا سکتی ہے, تو وہ ادھر جامعہ دمشق میں وہ کرتا خون آلود لٹکا دیا اور کہا جی ہم نے قصاص عثمان لینا. یہ تو ان لوگوں نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے قتل عمار کو بھی چھپانے کی, کیونکہ وہ تو سارا پول کھل گیا تھا وہاں پہ. تو وہ اس لیے, اور پھر دوسرا وہ حجاز سے بہت دور علاقہ تھا نا, وہ لوگ ان تک پیور دین پہنچے ہی نہیں ہوا تھا. وہ کلمہ کو مسلمان تھے نا. دین کی جو ایسن تھی یا مدینے میں تھی یا اس کے بعد تھی تو عراق میں جہاں حضرت علی شفٹ ہو گئے تھے. وہاں تو اتنے جگہ صحابہ تو ہے ہی نہیں تھے نا. ابو درداء گئے, لیکن ابو درداء بھی آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوئی ہے, ان کا بھی تو پوری زندگی کوئی پیچ اپ تو نہیں بنا حضرت معاویہ کے ساتھ. تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ان کو جو صحابہ کرام کی آپ نے کہا نا سابقون الاولون جمل والوں کو آپ نے رکھا, تو یہاں پہ جو صحابہ ہیں ان کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ جی اس میں حضرت عمر بن عاص جو ہیں, اور یہ تو مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد, یہ اور خالد بن ولید. مغیرہ ابن شعبہ جو ہیں وہ صلح حدیبیہ پہ موجود تھے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک سینئر اصحاب میں سے ہیں. بس یہ ایک کرتے دھرتے تھے اس حوالے سے. اور مغیرہ ابن شعبہ بھی یار کیا بات کریں, تو پوری زندگی تو حضرت علی کے شیعہ رہے ہیں. مہاجرین, آپ کو پتہ ہے نا حضرت علی کے بڑے مخلص ساتھی تھے. یہ مہاجرین نہیں ہے, یہ انصار نہیں ہے, یہ نہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. السابقون الاولون بھی نہیں ہے, ہاں, لیکن طلقاء بھی نہیں ہے. اب ظاہر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, طلقاء نہیں ہے. لیکن حنین میں ان کو حصہ دیا تھا جو مؤلفۃ القلوب میں جن لوگوں کو دیا. نہیں ان میں نے تو وہ صفان کا نام آتا ہے اور ابو سفیان کا آتا ہے, مغیرہ ابن شعبہ یا حضرت عمر بن عاص کا تو نہیں آتا. انہوں نے تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ فتح مکہ سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا. اور دوسرا یار عمر بن عاص جو ہے, طلقاء میں سے اگر یہ دو نہیں ہے, لیکن یار عمر بن عاص کی بھی سن لیں, قرآن مجید کے اندر جو صحابہ کی کیٹیگری اس میں سے نہیں ہے یہ لوگ. یعنی وہ جو سابقون الاولون نہیں, یہ اس کے جو 3 کیٹیگری سورہ توبہ میں آئی ہیں نا, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس کے بعد ملے جلے اعمال کرنے والے اور پکے منافق, یہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں.
لیکن عمر بن عاص کے بارے میں جو بخاری میں مسلم میں حدیث ہے 321، جو اپنے آخری وقت میں وہ یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ میری زندگی میں 3 اتوار ہیں، تو میرا خیال ہے کہ عمر بن عاص کے لیے بھی میرا دل نرم ہو چکا ہوا ہے بہت زیادہ. موت کے وقت کس طرح روئے ہیں یار دیوار کی طرف منہ کر کے. اور پھر اس لیے بھی نرم ہے کہ ان کا بیٹا تو پوری زندگی پھر دیکھیں نا شیعان علی میں ہی رہے ہیں نا. عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں، مسلم میں حدیث نہیں کہ ان کو آگے ایک بندہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، 4776 مسلم کی حدیث ہے، اور وہ کہتے ہیں آپ اطاعت امیر کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا امیر ہے یہ تو ہمیں لوگوں کو ناحق قتل کرواتا ہے اور حرام خوریاں کرواتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ حرام خوری نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو. تو وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ بات نہ کرو، انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر خاموش رہ، کہتے ہیں معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں وہ اللہ کے مطابق چلا رہا ہے، جہاں وہ اللہ کے خلاف جائے تم نافرمانی کرو. ٹھیک. اور عبداللہ بن عمر بن عاص جنگ صفین میں بھی شامل نہیں ہوئے، مسند احمد میں موجود ہے. انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ وہ جب، اب کیا بات کریں یار، جب حضرت عمار کے بارے میں وہ سارا، وہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا، انہوں نے کہا ایک دوسرے کو جہنم کی بشارت دو، تم لوگ ایک دوسرے پہ ہی ڈال دو. میں نے حضور سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. تو اس پہ حضرت معاویہ نے کیا کہا تھا کہ اس پاگل بچے سے اپنی جان، میری جان چھڑا عمر، یہ تو نے کون سا پاگل بچہ میرے پر مسلط کیا ہوا ہے. ہاں تو انہوں نے کہا کہ، اور پھر انہوں نے کہا تو ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتا؟ انہوں نے کہا میں جنگ میں تو نہیں شامل ہوتا، مجھے تو حضور نے وصیت کی تھی اپنے باپ کے ساتھ، میں تو اپنے باپ کے ساتھ ہوں، میں جنگ میں کبھی شامل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے جو ہے نا عمر بن عاص کے بارے میں تو میں اس پہ نرم ہو گیا، میں ڈھیلا ہو جاتا ہوں ہر بندے کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو طبیعت ہے نا وہ شیعان علی والی ہے. ٹھیک ہے نا، شیعان علی والی طبیعت دیکھیں نا آپ، شیعان علی جو ہے ان کے سامنے کو مولا علی بول دینا تو بس اس کے بعد جان بھی لے لے. یہ آپ نے چیز دیکھی ہے، چاہے وہ آج کے شیعان علی سنیوں میں ہو یا شیعہ میں ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں اس لیے نرم دل ہو جاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو معاملات تو پھر کلیئر ہو گئے، کسی نے اعلانیہ کہہ دیا، کسی نے چھپ کے کیا. بہرحال اللہ ان کو معاف کرے. میں وہ حسن فرحان مالکی والی بات ہی کروں گا نا. ٹھیک ہے. وہ تو حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں بھی کرٹیسزم کرتے ہیں تو کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے.